انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ پردرازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے روایتوں کے الٹ پھر کرتے رہے. دیکھو انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ پردرازی کی فکر کی تھی. یہاں پر بھی 2 نمبر فائدہ ہے پڑھنے سے مال، یعنی جنگ احد وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے کارروائیوں کی الٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ وعدہ حق آ گیا اور اس کا آنا یہ کہ اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگواری گزرتا رہا. اور ان منافقین متلقین میں بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے. خوب سمجھ لو یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے اور یقیناً دوزخ آخرت میں ان کافروں کو گھیرے گی. اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجبی غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادث پڑتا ہے تو خوشی ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا، اور وہ خوشی ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اور فرما دیجیے کہ ہم پر کوئی حادث نہیں پڑ سکتا. اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجبی غم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی حادث پڑتا ہے تو خوشی ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا. سمجھ میں آیا بات؟ ٹھیک ہے. اور وہ خوشی ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادث نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا. جو مقدر میں ہے وہ کر رہے گا. اور ہمارے مالک ہے اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اللہ تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد کر رکھنے چاہیے. سب مسلمانوں کو اپنا سب کام اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اللہ ہمیں دیکھ لے گا. آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 بہتریوں میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے وہ اپنی طرف سے دنیا آخرت میں یا ہمارے ہاتھوں سے، تو تم اپنے طور پر انتظار کرو اور ہم تمہارے ساتھ اپنے طور پر انتظار میں ہیں. آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچہ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی طرح خدا کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ بلا شک تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو. عدول حکمی کرنے والے لوگ. اللہم